بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل اور کارا کے چند منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر 10 صحابہ کرام کو بغرض تبلیغ اپنے ہمراہ لے گئے اور راستے میں مقام رجی پر دھوکہ کر کے ان 10 صحابہ میں سے 8 کو شہید کر دیا اور 2 کو، جن کا نام حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھا، گرفتار کر کے مکہ لے آئے اور قریش کے پاس فروخت کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اس لیے ان کو حارث کے لڑکوں نے خریدا تاکہ باپ کے بدلے میں قتل کر دیں۔ چند روز بھوکا پیاسا اپنے گھر میں قید رکھا۔ ایک دن حارث کا بچہ تیز چھری سے کھیلتا ہوا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے بچے کو زانوں پر بٹھایا، چھری لے کر رکھ دی اور بچے کو کھلانے لگے۔ جب بچے کی ماں نے دیکھا کہ اس کا بچہ چھری لے کر اس قیدی کے پاس ہے جسے چند روز سے انہوں نے بے آب و دانہ رکھا تھا، وہ کانپ اٹھی اور بے اختیار چیخ اٹھی۔ خبیب نے کہا، کیا تو یہ سمجھی ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ کیا تو نہیں جانتی کہ مسلمانوں کا کام عذر کرنا نہیں؟ خاندان حارث نے چند روز کے بعد خبیب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بزرگوں کو حرم کی حد سے باہر لے جا کر با قتل پھانسی کے نیچے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اسلام چھوڑ دو تو جان بخشی ہو سکتی ہے۔ دونوں بزرگوں نے جواب دیا کہ جب اسلام ہی نہ رہا تو جان رکھ کر کیا کریں گے؟ قریش نے پوچھا کہ کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ قاتلوں نے مہلت دے دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی اور نماز پڑھ کر فرمایا کہ دیر تک نماز پڑھنے کو جی چاہتا تھا، لیکن سوچا کہ دشمن یہ نہ کہیں کہ موت سے ڈر گیا ہے۔ اس کے بعد قاتلوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھانسی پانے سے قبل یہ شعر پڑھے جن کا ترجمہ ہے، یعنی اسلام کی حالت میں مجھے کس طرح بھی مارا جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ آپ کے قتل کے وقت قریش کے بڑے بڑے سردار تماشا دیکھنے آئے تھے۔ ایک سردار نے بڑھ کر کہا، سچ کہنا، اگر اس وقت تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ قتل کیے جاتے اور تم بچ جاتے تو کیا تم اس بات کو اپنی خوش قسمتی نہ سمجھتے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے ہو ناز قسمت پر اگر نام محمد پر یہ سر کٹ جائے اور تیرا سراپا اس کو ٹھکرائے۔ یہ سب کچھ ہے گوارا، پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے بھی ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ پھر اس کے بعد حضرت زید کو بھی شہید کر دیا گیا۔ سبق: صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کو اسلام جان سے بھی زیادہ عزیز تھا اور انہوں نے اپنی جانیں اسلام پر قربان کر کے ہمیں سبق دیا ہے کہ مسلمان کو مشکل سے مشکل وقت میں بھی اسلام سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔